ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی ہے صبح میں ہوں ارسلہ طاہر اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر شاہد نے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ساتھ ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان خان جو کہ ہیں آرتھوپیڈک سرجن. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، پہلے تو ہم آپ سے ذرا آپ کا لاہور کا جو وزٹ ہوا ذرا اس کی ہمیں سچویشن بتائیں. کیا کہاں کیا کیا کر کے آ گئے آپ؟ کیا کیا فیسلٹیز مل گئی لوگوں کو؟ الحمدللہ لاہور میں 2 دن کی کانفرنس تھی اور نئے ہیئرنگ ایڈ انٹروڈیوس کرائے گئے تھے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس دفعہ کمپیوٹرائز اور اے آئی سے ریلیٹڈ ہیئرنگ ایڈ انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں جن کی ساؤنڈ کوالٹی بہت بہتر ہے اور وہ چارجیبل ہے. عام طور پہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ہیئرنگ ایڈ کی بیٹری چینج کرنے میں دقت ہوتی ہے کیونکہ نظر بھی کمزور ہوتی ہے، فائن موٹر اسکلز بھی ان کے نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے. تھوڑا سا پرائز وائز زیادہ ہیں، مہنگے ہیں، لیکن یہ لیکن اگین وہ جو آپ فارمولا ایک لگاتے ہیں کہ کچھ ادارے ہیں، کچھ این جی اوز ہیں، کچھ ہاسپٹلز ہیں، کچھ ایسی پالیسیز ہیں ڈیزرونگ لوگوں کے لیے، اس میں بھی دیکھیے اس میں نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ جو بزرگوں کو یا بچوں کو ڈیوائس دیتے ہیں وہ ایک خاص بجٹ پہ رکھ کے دیتے ہیں. ایڈوانس تو بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اتنی دی جاتی ہیں کہ جس سے انسان کا گزارا ہو سکے. ہم جو بھی مدد کرتے ہیں ہم بھوکے کو اس کی مرضی کا کھانا نہیں کھلا سکتے، اس کا پیٹ بھر سکتے ہیں. جی صحیح. تو جو لوگ ڈونیشن کے ذریعے ڈیوائسز لگواتے ہیں وہ بیسک ماڈل کے یا ایسے ماڈل کے لگاتے ہیں جس سے اس کی لائف کمفرٹ ہو چکے اور وہ بہتر زندگی گزار سکیں اور عام زندگی میں ہمارے ساتھ چل سکیں. لیکن یہ ایڈوانس ماڈل کے جو ہیئرنگ ایڈ ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جیسے کسی نے کسی کو پرسنل یہ کچھ ایسے فینسی ٹائپ چیز آ گئی ہے، نخرا وخرا مطلب. جی فینسی بھی ہے. اچھا. اور کاسمیٹکلی بھی ایسے ہیں کہ جو بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو ڈیوائس استعمال کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی بری نہ لگے یا نظر نہ آئے، تو اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آئی ہے. دنیا بھر میں اس پہ ڈیلی ریسرچ ہو رہی ہے، پھر اس کے پیسے بھی اسی حساب سے. تو الحمدللہ پھر اس کانفرنس میں بہت کچھ ایک دوسرے سے آپس میں سیکھنے کا موقع ملا. جو آپس کے ایکسپیرینس تھے، ایک ساتھ اتنے آڈیولوجسٹ پہلی دفعہ پاکستان میں جمع ہوئے تھے. تو 2 دن میں اس میں ڈیلرز بھی تھے، اس میں آڈیولوجسٹ جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ تمام لوگ آئے ہوئے تھے. تو الحمدللہ ایک اچھا سیکھنے کا انوائرمنٹ تھا. اور جو نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی ہیں امید یہ ہے کہ جی وہ ایلیٹ کلاس میں اپنی جگہ بنائے گی. اور ایک تو آپ کی ہو گئی، آپ کی ٹریننگ ہو گئی، بہت سارے لوگ ملے، بہت ساری چیزیں آپ نے جانی. پبلک جو تھی، عوام کے لیے کوئی آپ نے دن رکھا تھا، کوئی گھنٹے چند کوئی اویئرنیس پروگرام یا نہیں؟ وہ ٹائم ہی نہیں، عوام کے لیے اس میں نہیں رکھ سکے. اصل میں وہ پروگرام تو صرف ڈیلرز کے لیے تھا. رکھیے گا، آپ کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں سوال پوچھ لوں گی پھر. بالکل آپ پوچھیں گے اور جو بھی حالات ہوں گے میں کبھی آرگنائز کروں گا تو انشاءاللہ میں اس میں ضرور عوام کے لیے سیشن رکھوں گا کہ جی ایک دن عوام بھی آئیں. کوئی ایک اویئرنیس پروگرام گھنٹے 2 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا وہاں پہ لوگ ان کی انڈرسٹینڈنگ اب کتنی ڈیویلپ ہوئی نہیں ہوئی، وہیں سٹینڈ کر رہے ہیں. کیا اصلا آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا. یہ آرگنائزر کو میں آپ کا شو بھیجوں گا اور اگر اتفاق سے کوئی دیکھ بھی رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آئندہ مینیج کریں گے اور میں ان سے پرسنلی بات کر کے آئندہ اس بات کا جواب بھی دوں گا کہ ہاں جی اگر یہ کرتے تو کیا ہوتا. نہیں ظاہر ہے فروٹفل تو ہوتا. اوبویسلی آپ کا سیکھنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ تو تھوڑی سی بات بھی آئے نا، وہ اس سے بھی زیادہ میٹر کرتا ہے. بالکل آپ کا بہت اچھا ہے. ڈاکٹر عبدالرحمان خان آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آرتھوپیڈک سرجن، پہلے تو بتائیں واٹ از آرتھوپیڈک سرجن؟ کیا کر رہے ہیں آپ، کیسے علاج کر رہے ہیں؟ آرتھوپیڈک بیسیکلی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ایک فیلڈ ہے. اور اس کے اندر جو شروع میں تھا، آرتھو کا مطلب ہے ٹو اسٹریٹن، سیدھا کرنا. پیڈیونس مطلب کہ بچوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اٹ واز دا برانچ آف سائنس وچ یوز ٹو ڈیل دا ڈیفارمیٹی آف دی چلڈرنس. تو بچوں کی جو ہڈیاں ٹیڑھی یا ان کو ٹیڑھے پاؤں وغیرہ ہوتے تھے، شروع میں ایسا ہی شروع ہوا. اس کے بعد یہ ایک فل فلیج سپر اسپیشلٹی بن گئی جس کے اندر ہم بچوں کی پیدائش سے اگر انہیں موروثی کوئی معاملات ہوتے ہیں ٹانگوں کے اور بازوؤں کے، اور اس کے بعد فریکچرز ہو گئے، انفیکشن ہو گئے، اور اس کے اندر جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری ہو گئی. تو واسٹ فیلڈ ہے جس میں ہم ساری چیزیں ڈیل کرتے ہیں. بیسیکلی اب اس کا جو اسکوپ اور ہاریزن ہے وہ براڈ اس لیے ہوا کہ جیسے موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس، شہر میں موٹر سائیکلوں کی تعداد اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے ہونے والا ٹراما ایک ہیوج برڈن ہے جس سے جو ینگ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اس سے سفر کرتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی فیملی کا ارننگ ہینڈ جو ہوتا ہے اگر وہ ڈسیبل ہو جائے تو وہ پوری فیملی کے لیے جو ہے ایک لائف لانگ ایک پرابلم ہوتا ہے.
تو آرتھوپیڈکس کا جو ہم کام کر رہے ہیں ٹراما کو ڈیل کرتے ہیں. میجورٹی تو ٹراما ہوتا ہے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے, اور ہمارا جو ایم یہ ہوتا ہے ٹو برنگ پیشنٹ بیک ٹو اٹس پری انجری فنکشنل لیول, کہ ہم پیشنٹ کو اس کے لے کے آئیں کہ جو اس کو چوٹ لگنے سے پہلے اس کا فنکشنل لیول تھا سیم وہی ہو جائے. جی نیئر سیم کی کوشش کرتے ہیں. سیم تو خیر نہیں ہو سکتا obviously. ہیوج مطلب کہ ہائی اسپیڈ ٹراما کی وجہ سے سیویئرلی کرشڈ انجریز آتی ہیں, ان کو ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں زیادہ تر کیا کس ایج بریکٹ کے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر آپ کس طرح کے لوگوں کو آپ ڈیل کرتے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں دو بائی موڈل ڈسٹریبیوشن ہے, ایک ینگز آتے ہیں ایک اولڈ آتے ہیں. جو ینگ آتے ہیں وہ بیسیکلی میجورٹی آف دی کیسز کے اندر جو ہے نا ٹراما ہوتا ہے, روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, ورک ریلیٹڈ انجریز ہوتی ہیں, ہسٹری آف فال ہو گیا, جیسے کوئی کام کر رہے ہیں اوپر لیبر ہیں گر گئے, ٹراما انڈسٹریل انجریز آتی ہیں جی. اور اولڈ کے اندر جو آتا ہے وہ زیادہ تر ہوم انجریز ہوتی ہیں, فال فرام اسٹینڈنگ ہائٹ, واش روم کے اندر سلپ ہو گئے, سلپ جیسے آج کل برسات گزری ہے تو اس کے اندر بزرگ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں سلپ ہوئے, تو جو کولے کی ہڈی اور کلائی کی ہڈی عموماً جو ہے نا اگر اسٹینڈنگ ہائٹ سے فال ہوتا ہے تو اس میں وہ بریک ہوتی ہے. تو وہ ظاہر سی بات, وہ تو پھر ایک سرٹن ایج ہے میرے خیال ہے, اس وقت تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. نہیں ہو تو سکتا ہے. دیکھیں سرجری کی میں نے کہیں سنا تھا کہ کوئی ایک ایج بریکٹ ہے ایسا جس میں اب یہ, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں ہم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کنزرویٹو کر رہے ہیں یا آپریٹو کر رہے ہیں. کنزرویٹو سے مراد یہ کہ ہم اس کو پلسٹر سے ٹریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کے اندر ہم آپریٹو انٹرونشن کر رہے ہیں. آپریٹو کا بتائیے. جی آپریٹو کے اندر واسٹ ورسٹیلٹی ہے, ڈومین بھی زیادہ ہے. اگر تو کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے اور کولے کے قریب کے پاس سے, تو اس میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم آپریٹ کریں. کیوں؟ اگر وہ لمبا عرصہ لیٹے رہیں گے تو پیچھے نرسنگ کیئر نہ ہونے کی وجہ سے بیڈ سورس بن جاتے ہیں. بیڈ سور خود ایک جو ہے نا اٹ سیلف ایک تکلیف دہ عمل ہے مریض کے لیے بھی, اور ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا ان کی کیئر سے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی انہیں آپریٹ کریں. ان کے جو ساتھ ایسوسیٹڈ مطلب عمر کے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں, شوگر, بلڈ پریشر اور کوئی بھی دل کے مسائل ہوں, ان کو کنٹرول کر کے آپریٹ کریں, اور تاکہ وہ کم از کم اتنے بہتر ہو جائیں کہ چل سکیں, واش روم آ جا سکیں, نماز پڑھ سکیں. وہ برڈن نہ بنے گھر والوں کے اوپر اور نہ ہی سوسائٹی کے اوپر. صحیح ہے. یعنی کہ ایسی کوئی ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہر ایج تک بہت سچویشن پہ آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں رسک ورسز بینیفٹ کو ہم دیکھتے ہیں. اگر تو بینیفٹ زیادہ ہے, ہاں, یا اس کا نقصان زیادہ ہے. اگر تو پیشنٹ کو کرنے کا نقصان زیادہ ہے تو پھر ہم اس میں کنزرویٹو. تو پھر یہ یوں بتا دیجئے کہ بینیفٹ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے؟ بینیفٹ اگر ایج زیادہ بڑھ گئی ہے تو. ایج زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ہم پہلے فٹنس لیتے ہیں, میڈیکل فٹنس, کارڈیک فٹنس اور اینستھیزیا فٹنس نا. اگر یہ ساری مل جاتی ہیں, اور رسک اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیٹیولی اگر آپ کو کوماربیڈیٹیز ہوتی ہیں, ساتھ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, جو کہ ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں بزرگوں کو, جی بزرگوں کو ہوتی ہیں, تو اس میں چانس تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کمپلیکیشنز ہونے کا, لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے. پھر بھی رسک لے کے کیا جاتا ہے سرجری, اچھا, تاکہ ڈسیبلٹی سے بچایا جائے مریض کو. بس تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ تو ہوتا ہوگا. ٹائم ٹیکنگ تو ود ان 2 آورس کے. نہ آئی ایم ناٹ آسکنگ اباؤٹ سرجری, میں ہیل کرنے کی بات کر رہی ہوں. ہیل کرنے کا جو پیریڈ ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ینگس, کیونکہ ان میں ہیلنگ پاور جو ہوتی ہے, اور ہڈی ایک سرٹن ایج کے بعد جو ہے نا ویسی اسٹرانگ نہیں رہتی جیسا کہ ہونا چاہیے, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے. لیکن اس کے اندر مختلف وہ ہیں پلیٹس جو ہم لگاتے ہیں, وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ ویک بون کے اندر پرچیز اچھی لیں اور کام بہتری سے کر سکیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ ایک ایسے ہی سوال کر لیتے ہیں. آپ بھی مہنگے والے سرجن ہیں کہ سستے والے سرجن ہیں؟ یہ سوال مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے, کیونکہ ہمارے جو پاکستانی عوام ہے اس وقت اس کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر چیز میں ہم اس اسٹیج پر آ چکے ہیں, چاہے وہ علاج ہو, چاہے وہ سرجریز ہوں, یا کھانا پینا ہو, یا بل, مطلب ہر چیز میں سوچتے ہیں کچھ سستا کہاں سے ہو سکتا ہے, کیونکہ بل پیسے بہت کم ہے بھائی. دیکھیں جس مطلب کمیونٹی کو ہم لوگ ایڈریس کر رہے ہیں, تو میں سستا ہی سرجن سمجھ لیں کہ ایک اچھا مطلب کہ بہترین کام ہم کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکٹ فرینڈلی کام ہو رہا ہے آپ کا, بس یہ بتائیں. کہہ نہیں پا رہے اپنے آپ کو سستا ہی مطلب سمجھ لیں, اچھا سرجن ہوں میں.
پاکٹ فرینڈلی جو ابھی جو حالات ہیں ملک جی کے. اس میں تو دوا خریدنا مسئلہ ہوا ہوا ہے، چے جائے کہ بندہ اتنی مہنگی سرجریز اس میں چیزیں ہوتی ہیں. بالکل، اور بہتر ہے کہ احتیاط ہی کریں لوگ، احتیاط چاہے وہ کریں، بچے ہوں چاہے بزرگ ہوں. سیفٹی سے اس ہم طرف جائیں نا. ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، پریکاشنز اگر ہم لیں تو پراپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بات کرتے ہیں، وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور بریک میں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب سے پوچھ رہی تھی ذرا بتائیں کچھ ڈیٹیل مجھے دیں ذرا، میرا بھی کوئی اویئرنیس پروگرام ہو. تو ابھی ہم کیئر کی بات کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا چائے کم پئیں، اور وہیں میں اٹک گئی. یہ بڑا مشکل کام ہے ڈاکٹر صاحب، آسان نہیں ہے چائے چھڑوانا. ہماری تو آنکھیں کھلتی ہیں چائے سے، کام ہی ہے چائے کے ساتھ ہوتا ہے. جی بالکل، یہ ہڈیاں کمزور کر رہی ہے چائے ہماری. جی بیسیکلی کیلشیم گریبر ہے نا، جو ہم جو انٹیک کرتے ہیں کوئی بھی چیز کھائیں، اوپر سے چائے تو ہماری ایک سوسائٹی کا اور معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور ہماری تہذیب بن چکی ہے کہ اگر چائے نہ پئیں کھانے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کھانا ہضم ہی نہیں ہوا. جو بھی ہم انگریڈینٹس متوازن غذا لیں جتنی ہی اچھی یہ لیں. کیفین کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیفین اس لیے اس تو میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ کیلشیم گریبرز ہیں، کیلشیم کو ایبزارب نہیں ہونے دیتے. جیسے انٹیک کرتے ہیں وہ ویسے ہی جو نا ویسٹ ہو جاتا ہے باڈی میں، ایسیمیلیٹ نہیں ہو سکتا، تو جس کی وجہ سے ہم جتنا بھی اچھا چیز کھا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایز سچ. اور تو کریں کیا پھر یہ اپنے بونز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ اس کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دودھ ضرور استعمال کریں، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن 1 کپ ضرور استعمال کریں. انڈا کھائیں، انڈا ضروری ہے، اس میں کیلشیم ہے. اس میں کیلشیم. اور جو دوسرا وائٹامن ڈی کی اچھی سورس کیا ہے دھوپ کے علاوہ بتائیے گا پلیز. دھوپ نیچرلی بیسیکلی اس کے علاوہ کوئی اچھی سورس ہے وائٹامن ڈی کی؟ دیکھیں جو ہماری ڈائٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا ہیلدی ڈائٹ تو نہیں ہے نا. تو ہم ہیلدی ڈائٹ اور ہیلدی فوڈ بھی یوز نہیں کرتے، نان ہیلدی چیزیں ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں جو ایک پراپر اس کی مقدار ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی. تو سپلیمنٹس آتے ہیں، چیپ بھی ہیں اور کاسٹلی بھی ہوتے ہیں، تو جو درمیانے درجے کے ہیں آپ وہ استعمال کریں. ہمارا ورک جی ملٹی وائٹامنز جو آتے ہیں، جی وائٹامن ڈی کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایک استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ جیسے ہم او پی ڈی کے اندر پیشنٹس سے لیبس کرا رہے ہوتے ہیں وائٹامن ڈی لیول، تو عموماً ہمارے یہاں خواتین کا جو ہے بہت کم آتا ہے نا، 10 کا آتا ہے، 7 کا آتا ہے، 15 کا آتا ہے، شاذ و نادر ہی جو ہے نا. اور یہ ماڈریٹ اگر بتائیے ہیلدی اگر میں پوچھوں تو کیا چائے پی لوں ڈاکٹر صاحب میں؟ ہاں جی آپ پی بہت دیر سے ویٹ کر رہی ہوں میں. اچھا چلیں، تو اس میں اچھا یہ رہے گا کہ آپ گرین ٹی کے اوپر سوئچ کریں. اگر آپ کو چائے کی مطلب کہ کریونگ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑی گرین ٹی لے بندہ. چلیں وائٹامن ڈی کا مجھے بتا دیں کہ کتنا خواتین میں ہونا چاہیے؟ جی اس کی رینج 30 تک، یہ تو ہونا ہی چاہیے. جی 30 تک نارمل ہے نا. 30 سے نیچے جا رہا ہے 30 سے مطلب کہ پھر اس میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے اندر جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے، انسفیشنسی ہے پھر ڈیفیشنسی ہے. اچھا اگر کسی کا بہت کم ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایسا بھی آ رہا ہے 10 آ رہا ہے 12 آ رہا ہے 8 تو کیا کرے فوری طور پر اس کو؟ فوری طور پہ تو یہ ہے کہ ان کے سپلیمنٹس کے انجیکشنز آتے ہیں جی، وہ لگتا ہے اس پر ڈیلی کیلشیم اور ود مطلب کہ ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی، ان کی ٹیبلٹس آتی ہیں وہ دی جائیں. اور بندہ ڈائٹ اچھی کرے، اپنی سن ایکسپوجر بڑھائے، جو ہمارے یہاں وافر مقدار کے اندر سورج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس سے یوٹیلائز کریں، اور اپنا ہے کہ تھوڑا سا ایکٹیو رہیں نا، ورنہ وائٹامن ڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اکثر بات کرتے ہیں لوگ، میں نے اکثر ڈاکٹر سے سنا ہے یہ کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی میں وہ کہتے ہیں ایکٹیو رہیں، چلے پھریں. اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ بندہ جب ایکٹیو رہتا ہے اور کام کرتا ہے تو اس کی ایبزارپشن اچھی ہوتی ہے. ایبزارپشن اچھی ہوگی تو وہ جو لے رہے ہیں چیزیں تو وہ یوٹیلائز ہوں گی. ورنہ اگر آپ فیل کریں، دیکھیں باڈی جو کام کرتی ہے دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے نا بیسیکلی. برین میں اگر بندہ سوچ لے میں بیمار ہوں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ پازیٹیو رہیں، سوچیں کہ نہیں یہ ٹریٹیبل چیز ہے. کاؤنسلنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، سمجھائیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ڈائٹری ڈیفیشنسی ہے، اس سے بہتر سے چاہے جائے کہ انہیں کوئی دوسرا مسئلہ نہ ہو، مطلب کہ کڈنی ڈیزیز نہ ہو، ایبزارپشنس کے مسائل نہ ہو، جی آئی ٹی ڈسٹرب نہ ہو. اگر نارمل ڈیفیشنسی اس میں پھر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کی وجہ سے یا سمپل ڈائٹری ڈیفیشنسی کی وجہ سے، وہ ٹریٹیبل ہے، ایسا کوئی مطلب. اچھا اب سرجری پر اگر ہم آ جاتے ہیں تو کون سی ایسی سرجری خدا نخواستہ ہے جو آپ کوئی یا ایسا پیشنٹ میں کہوں کہ
کس ایسی خطرناک کمپلین کے ساتھ آ سکتا ہے کہ یہ آپ کہیں گے کہ اس کی تو سرجری بھی نہیں ہو سکتی؟ کیا ایسی کنڈیشنز بھی ہو جاتی ہیں؟ جی ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک چیز ہوتی ہے, اگر کارڈیالوجسٹ انہیں دیکھتے ہیں سرجری کی فٹنس کے لیے, اگر ان کا دل ہی 10% 20% کام کر رہا ہے, ایجیکشن فریکشن ایک چیز کہلاتی ہے, پمپنگ ایکٹیویٹی جو ہارٹ کی کیپیسٹی, اگر وہی 10-20 ہے, اس میں ہم اینستھیزیا دیتے ہیں یا ایون کہ لوکل بھی لگائیں تو وہ سرجری کو کوپ نہیں کر پاتے. اس کے اندر پھر ہم کہتے ہیں کہ کنزرویٹو مینیج ہی کیا جائے کہ سرجری سے بچا جائے نا. صحیح. نہیں اچھا, ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ اگر لڑکوں بچوں کا ہو جاتا ہے, اس کی ظاہری کنڈیشن کی میں بات کر رہی ہوں, جی جی کہ ایسا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہٹ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تو اب جڑ ہی نہیں سکتا, یہ تو کیس اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ اس میں عموماً کچھ نہ کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اور علم جو دیا اس کے حساب سے کچھ کیا ہی جا سکتا ہے. ہاں اگر وہ ایسوسیٹڈ ہیڈ انجری کے ساتھ آتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے GCS نا, گلاسگو مطلب کہ کوما اسکیل ہوتا ہے, اگر اس میں اس کی نمبرنگ کرتے ہیں کہ آئی موومنٹ دیکھتے ہیں, مسلس کی جو ہے نا موومنٹ دیکھی جاتی ہے, باڈی موومنٹ دیکھتے ہیں اور اسپیچ دیکھتے ہیں, اس میں 15 کا اسکور ہوتا ہے. اگر یہ 4-5 سے کم ہو تو اور ورس کر رہا ہو, اسٹیٹک ہو, تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ مطلب ویجیٹیٹو لائف کے اندر جو ہے نا پیشنٹ چلا گیا کہ وہ بہتری کی چانسز جو ہے نا اور امکانات کم ہیں. صحیح. اچھا, یہ ایک کنڈیشن اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ کی خدا نہ خواستہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو بس آپ نے اللہ کی طرف سے آئے کہ ہڈی خود ہی جڑ جاتی ہے اگر باندھ کے رکھو, یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل صحیح بات. یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہڈی میں سمجھتی تھی یہ وہی ایک مت بنا کے بیٹھ گئے تاکہ ہاسپٹل نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس. نہیں ایسا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے, اس کا باندھ کے اسے رکھو, چھوٹا موٹا اگر کوئی کیس ہے تو وہ جڑ جاتی ہے, یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں آرتھوپیڈک سرجن سے پہلے جو بھی تھے پہلوان ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ بیسیکلی کھینچ کے باندھ دیتے تھے اور تو کچھ نہیں کرتے تھے, اور ہڈیاں جڑ جاتی تھی. ٹھیک ہے کہ تھوڑی بہت ہوتا ہے نا, ہاں پینفل ہوتا ہے, بغیر اینستھیزیا کے ٹیڑھی میڑھی جڑتی تھی. آرتھوپیڈک سرجن کیا کرتا ہے کہ اسے ویل الائن کر دیتا ہے. اچھا. اور جو جڑنا ہوتا ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پروسیس ہے اسی کی وجہ سے میں نے بات سمجھدار لوگوں سے سنی تھی. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں تو کوئی چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں ذرا, اور بتائیے آپ کی وہ گولڈن والی کلینک کیسی چل رہی ہے؟ گولڈن والی کلینک چل آ رہے رہی ہیں اس میں پیشنٹ؟ جی میں سنڈے نہیں تھا لیکن ڈاکٹر اقبال, آپ بہت چھٹیاں مارتے ہیں اس کلینک پہ, اکثر میں پوچھتی ہوں, آپ کہتے ہیں اس سنڈے بھی نہیں تھا, اس سنڈے بھی نہیں تھا. اس سنڈے لاہور تھا. اچھا. تو لاہور میں جو ہم لرن کر کے آئے انشاءاللہ وہاں لوگوں پہ اپلائی کریں گے اور لوگوں سے فائدہ پہنچائیں گے. ڈاکٹر اقبال آفریدی ابھی ہیں وہ کر رہے ہیں, جی وہ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کے لیے بھی آج صبح میری بات ہو رہی تھی ان سے, تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر اگر فری ہیں تو آج آ جائیں. تو وہ تھوڑا سا بزی تھے, ان کے لیے ایک لنڈن میں اور ایوارڈ کا اناؤنس ہوا ہے جی, اور اگلے مہینے ان کو اور ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اپنے طور پہ جو بھی ہم وہ کلینک کر رہے ہیں, اور ہم میں سے اگر کوئی بزی ہوتا ہے تو وہ نہیں جاتا, لیکن اس کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں سارے لوگ. چلیں ابھی کے تو بتائیں نا, ابھی کوئی اور اچیومنٹ, کوئی اور زبردست کام کراچی میں ہوا ہو یا ہونے والا ہو یا پلاننگ میں ہو؟ بس وہ جو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ڈاؤ میں ٹیسٹ کرنے شروع جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سعید قریشی صاحب کا ویژن, اپنا ڈاکٹر رستم زمان اور ہمارے فرحان صاحب, ان کی مناسبت سے جو ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں جو کمنگ ویک ہے ہم کسی بھی وقت وہ ٹیسٹ تمام شروع کر دیں گے جو ایک کسی ہاسپٹل میں نہیں ہو رہا ہے جی, آڈیولوجی کا جی, جس میں 0 سے لے کے 100 سال تک کے انسان کی ہیئرنگ اسسمنٹ اور مینجمنٹ بھی ہو سکے گی انشاءاللہ. آپ نے ہمارے چینل پہ بھی وعدہ کیا ہے اب ہم سب لوگوں کے جو ہے ہیئرنگ اسسمنٹ کریں گے. بس وہ ہم تھوڑا سا ابھی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہمارے یہاں چل رہی ہے تو اس سے ہم فری ہوں گے, تو آپ نے ہمارے سارے لوگوں کو آپ نے کہا تھا فری آف کاسٹ آپ ہیئرنگ ٹیسٹ کریں گے اور بتائیں گے کون کون کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. میں نے بالکل آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور اس سے پہلے میں کر بھی چکا ہوں. میٹرو میں میں ایک کیمپ لگا چکا ہوں جی, وہ ریکارڈ پہ ہے. اور ہم نہ صرف میٹرو میں بلکہ جیو اور بہت سارے ٹی وی چینلز میں ہم کیمپ کرتے رہیں, اور آئندہ بھی کرنے کو تیار ہیں. جہاں جہاں بھی ہماری ضرورت ہے ہم سے لوگ رابطہ کریں. وہ تمام ادارے جہاں شور زیادہ ہوتا ہے اور جن کو ہیئرنگ لاس ان کے پروفیشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, ہم وہاں کیمپ کرنے کو تیار ہیں. صحیح ہے. اور پھر اس میں احتیاطی تدابیر اگر اس طرف نہ جا رہے ہوں کہ کوئی ہیئرنگ ایڈ لگانی ہے تو پھر کیا بتائیں گے آپ؟ کم شور پہ بیٹھو کیا؟ دیکھیے ہوتا یہ کہ اب فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے یا بڑا آتا ہے جو ایک کان سے نہیں سن رہا اور ایک کان سے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیوائس بھی نہیں لگانا چاہتے, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی اپنا سیٹنگ ارینجمنٹ اسکول میں, کالج میں, آفس میں ایسے رکھ لیں کہ جو آپ کا بیٹر ایئر ہے وہ لوگوں کی طرف ہوں. اچھا, فرض کیجئے کہ آپ سیدھے کان سے نہیں سنتے تو سیدھے کان کا جو بھی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ دیوار کی طرف ہو, وہاں کوئی شخص نہ ہو,
تاکہ جب لوگ آپ سے بات کریں تو لیفٹ ایئر میں سارا ساؤنڈ آ رہا ہو اور آپ رپلائی کر رہے ہوں. اچھا, اب پھر ایسی ڈیوائسز بھی آ گئی ہیں مارکیٹ میں ایڈوانس, جو ہم ابھی ٹریننگ کے دوران بھی دیکھ کے آئے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کا یہ لیفٹ ایئر ہے اور وہ جو سرجری ہوتی ہے اس کی 25 سے 40 لاکھ کی ہوتی ہے اس ایک کان کو بیٹر کرنے کے لیے, تو ایک ڈیوائس لگ جائے گی جو کراس میں ہوگی کہ یہاں سے ریسیو کر کے اس کان کو پہنچا دیں گے. ارے زبردست زبردست. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ اس پہ بہت, یہ بھی مہنگا ہی ہوگا. یہ ہیئرنگ ایڈ سے تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن اس سرجری سے کم ہے. اچھا, اس سرجری سے کم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو تھینک یو. ابھی ہم بس آپ بریک کے بعد آپ سے تفصیل لیتے ہیں. بریک کی آواز آ گئی ہے, وقت ہو چکا ہے جی چھوٹی سی بریک کا. جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے سب میں. اور ڈاکٹر شاہد جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جی. تو اب یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ عام طور پیشنٹ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ دونوں کانوں سے کم سن رہے ہوتے ہیں. اگر ایک کان سے گزارا ہو رہا ہوتا ہے تو پیشنٹ عام طور پہ ہمارے پاس نہیں آتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح سن رہا ہوں. اس لیے کہ ایک کان سے جو شخص نہیں سن رہا ہوتا تو ان کو صرف انوائرمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے, ڈائریکشن کی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے. صحیح ہے. پھر جب دوسرا کان بھی خراب ہوتا ہے تو انہیں لگتا ہے جی اب ہمیں سننے میں دقت ہو رہی ہے اور سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے. نارمل سننا ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ جو خسر پسر سن سکتے ہو. اگر آپ خسر پسر نہیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نارمل. یہ انٹرسٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ایسی بات نہیں. کچھ لوگوں کو خسر پسر سننے کا شوق نہیں ہوتا تو ان کو نہیں آتی آواز, کچھ سننا چاہتے ہیں تو انہیں آ جاتی ہے آواز. ایسے بھی تو ڈفرینشیٹ کریں آپ, ایسے تھوڑی کیسے جج کریں گے آپ. ایک کو شوق لگا پڑا ہے کہ اسے سننا ہے تو اس کو تو آ رہی ہے آواز. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انٹرسٹ ہے دماغ سے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ساری گیم دماغ کی ہے. بالکل ساری, اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا نا کہ دماغ جو ہے اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ جو ہمیں ہر طرح سے کنٹرول کر ہوتا ہے, ہم جو سوچتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. چلے خیر, یہ تو مذاق تھا, بٹ آن اے ویری سیریس نوٹ کہ اگر بالکل ہلکی ہلکی سی کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ آپ کو آ رہی ہے آواز, اگر وہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس کا بھی کوئی نہیں ہوتا ہوگا بھی اس حد تک, جیسے آئی سائٹ کا کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے نا, کیا بولتے ہیں 6/6 کیا 6/6. ہاں, تو وہ دکھتا ہے. اس کے ہیئرنگ کا نہیں ہوتا کہ یہاں تک اگر آپ کو آ رہی ہے تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسسمنٹ کرتے ہیں. جی اچھا, اصل میں نہیں گھر میں اگر ہم اسسمنٹ کر رہے ہیں, جیسے اب آپ نے گھر میں آئی سائٹ چیک کرنے کا بتا دیا نا 6/6 ہے نا, ایسے ہیئرنگ کریں گے. لیکن 6/6 آئی چیک کرنے کے لیے ایک چارٹ ہوتا ہے جس کا مخصوص سائز ہوتا ہے. تو اسی طرح ساؤنڈ کا بھی سائز آپ چیک کر سکیں گے. اب ایک شخص ڈسٹینس میں ہے اور وہ لاؤڈ بول رہے ہیں اور جو کم سننے والا شخص ہے وہ نارمل سن رہا ہے, تو پھر اسے آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو ٹیسٹ کا طریقہ ہے, ٹیسٹ ہی کروانا ہے, ٹیسٹ کروائیں گے. یہ گھر میں چیک نہیں کیا جاتا. ہاں, گھر میں اس طرح چیک کرتے ہیں کہ سب لوگ نارمل بول رہے ہوں اور کوئی شخص ریپیٹ کروا رہے ہوں کہ جی کیا وہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں. لیکن تھوڑا بہت 19-20 والا میں کہہ رہی تھی, اگر اس میں کہ 19-20 والا تو فیل نہیں کرتے آپ کو پھر چیک کروا کر ہی پتہ چلے گا, ویسے نہیں پتہ چلے گا. جی, تو بیسٹ یہ ہے کہ چیک کروا لیا جائے. اب جب چیک کرواتے ہیں تو پھر اس میں سے جن لوگوں کو ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بہت جلد ڈیوائس لگا لینی چاہیے. اس لیے کہ کم سننے کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کو بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اچھا, جو بزرگ یا بڑے کم سنتے ہیں بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے اگر آپ کم سن رہے ہیں. اور پھر یہ ہر ایج میں ہو رہا ہے یا بزرگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہاں, یہ ہر ایج میں ہو رہا ہے. اچھا, یعنی اگر میں کم سن رہی ہوں تو پھر مجھے تھوڑے عرصے بعد میموری کے ایشو آ جائیں گے. میموری کے ایشو آ جائے گا. او مائی گاڈ, یہ تو سیریس ہے بہت. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں لگے کہ ہم کم سن رہے ہیں, ہمارے بزرگ کم سن رہے ہیں, تو ہمیں فوراً تو چیزیں بھول جاتی ہیں, اس کا مطلب کم سنتی ہوں گی. اس کی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ پھر اسسمنٹ دوسرا ہوگا. اچھا, صحیح ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب آ جاتے ہیں جی سوری آفٹر کیئر پہ آ جاتے ہیں. ہم بزرگوں کی اگر آپ نے سرجری کی ہے ان کی آفٹر کیئر, اور ینگ ایج میں اگر کسی کی خدا نخواستہ سرجری ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کے بعد, ان کی آفٹر کیئر کیا ڈفرینس ہوگا؟ ڈفرینس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ پین کی تھریشولڈ جو ہوتا ہے, برداشت کرنے کی جو قوت ہوتی ہے, ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے اکارڈنگلی ہر سرجری کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا, کہ ہم نے 2 ہفتے کے اندر کھڑا کرنا ہے. مطلب کہ انیشیلی تو ہم موومنٹ شروع کراتے ہیں, جس بھی پارٹ کی سرجری کی ہے اس سے ایک جوائنٹ اوپر اور ایک جوائنٹ نیچے, اس کی رینج آف موشن ہم شروع کراتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے گھٹنے کی ہے تو کولے اور گھٹنے کی اور ٹخنے کی ایکسرسائزز شروع کرائی جاتی ہے انیشیل اسٹیجز کے اوپر فکسیشن کے بعد. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر ویٹ بیئرنگ ہوتی ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے امپلانٹ کون سا ڈالا ہے. اگر تو ہم نے نیلنگ کی ہے, نیل از دا راڈ اور پلیٹ از سم تھنگ آؤٹ سائڈ دا بون, اگر وہ لگائیے تو جو نیلنگ کے اندر ہے وہ انیشیلی ہم ویٹ بیئرنگ شروع کرا دیتے ہیں, اور پلیٹ کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے انٹل کے بون ہیل کٹ جائے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور ینگ اور جو اولڈ ایج کے اندر فرق کوئی اتنا خاص نہیں ہے, بس پین مینجمنٹ کا ہوتا ہے کہ پین مینجمنٹ جتنی اچھی ہوگی اتنا ریہیبلیٹیشن اچھی ہوگی. اچھا صحیح. ریہیبلیٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسل اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں
اور پین فری پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے اور پھر اکارڈنگ ٹو دا پروٹوکول ویٹ بیئرنگ پھر شروع کراتے ہیں اس کے اوپر سے. اچھا سننے میں بڑا خطرناک لگ رہا ہے نیل اور پھر راڈ, یہ مطلب اندر کوئی مسائل تو پیدا نہیں ہو سکتے اس سے کچھ سالوں بعد؟ کوئی گوشت کو کچھ مسئلے ہونے لگے اندر جو ہے, مجھے تو سن کے بڑا خوف سا آ رہا ہے. اگر تو یہ امپلانٹ تھوڑا سا پراؤڈ رہ گیا ہے, یعنی کہ بون سے تھوڑا باہر ہے, اور اگر وہ ٹچ کر رہا ہے تو بعد میں پرابلم کر سکتا ہے, چانسز ہوتے ہیں, چانسز ہوتے ہیں, یس. تو پھر کس طرح سے اس کو پھر ہیل نون کمپلیکیشنز ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی پلیٹ یا نیل ڈالتے ہیں بون کے اندر تو وہ اس کا پیریڈ ہے ڈفرینٹ بونز کا ڈفرینٹ ہے, اور ڈفرینٹ امپلانٹ کا ہے کہ تقریباً 2 ایئر سے 2.5 ایئر تک جو ہے نا ہم وہ نکال دیتے ہیں بعد میں, نکال دیتے ہیں. اور اگر وہ لمبا عرصہ تک رہے اور مطلب کہ پیشنٹ کسی بھی وجہ سے نہیں نکلوا پاتے اس کو, اور وہ پینفل ہو جائے تو پھر اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. عموماً نکالنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر انفیکشن ہو جائے, پیپ پڑ جائے, زخم خراب ہو جائے. مجھے یہی خیال آیا تھا کہ اس کو سن کے ایسا ہی فیل آ رہی ہے. جی, زخم خراب ہو جائے وہ, یا پینفل ہو امپلانٹ, واٹس ایور دا ریزن, پھر اس میں جو ہے نا اس کو نکالا جاتا ہے, ریموو کیا جاتا ہے, اس میں یہ کیا جاتا ہے. اچھا یہ تو کنڈیشنز بتائی ہیں آپ نے. جی جی. اگر ان کو کسی کو ایسی کوئی کمپلین نہیں آ رہی تو وہ پڑی رہے ساری زندگی بھی؟ اگر آپ کو تنگ نہیں کر رہا تو لیو اٹ ایز سچ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی زیادہ کوئی پرابلم کرے. کوئی اگر پین نہیں آ رہا آپ کو تو کوئی ایسی کمپلیکیشنز نہیں. ایک چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوور لم کے اندر, اپر لم کے اندر تو ہم چھوڑ سکتے ہیں, لوور لم میں یعنی کہ ٹانگوں میں اور گھٹنے, اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اگر بون پھر ویک ہونا شروع ہو جائے, امپلانٹ بریک ہو جائے, پھر پرابلمز کر سکتا ہے. ہاں وہ تو ظاہر ہے ایج کے ساتھ ویک ہوتا ہے. اگر وہ پراؤڈ ہو کسی بھی طریقے سے, جو اگر کوئی نیل اسکرو لگا ہوا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے تو پراؤڈ کر کے پھر ٹچ کرنے لگتا ہے, پھر پرابلمٹک ہوتا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو کہتے خود جڑ جاتی ہے ہڈی, کیوں آپ ایسے نیل ویل ڈال رہے ہیں؟ وہ تو الائنمنٹ, میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ الائنمنٹ بہتر کرنے کے لیے, شارٹنگ نہ ہو. اگر ایک بون کا سائز ہے تقریباً کہ لیٹ سے کہ 10 سینٹی میٹر یا 15 سینٹی میٹر, اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور رائڈ ہوئی ہے, 5 سینٹی میٹر کی شارٹنگ ہو گئی تو کیا ہوگا, 5 یا 7 سینٹی میٹر کی شارٹنگ ہوئی, ایک ٹانگ تو برابر ہے جس کی اوریجنل لینتھ, ایک شارٹ ہے, اب وہ چلیں گے تو پھر ڈسکریپنسی ہوگی. تو پھر جی کولے پہ بھی اثر پڑے گا اور پھر اسپائن پہ بھی اثر پڑے گا, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلمس ورس ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ جو نیلنگ یا پلیٹنگ واٹس ایور جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی لینتھ اچیو کریں, الائنمنٹ اس کی جو ہے نا اچیو کریں, اور ہیلنگ جو ہے نا اس کو اچیو کریں. تینوں فیکٹر اس میں آ جاتے ہیں. اچھا آفٹر کیئر میں ڈائٹ وائٹ کا بھی پوچھنا چاہ رہی تھی, بزرگوں کے لیے یا ینگ ایج کے لیے ان کو کیسی ڈائٹ لینی چاہیے, کیسی آپ میڈیسن دیتے ہیں, کیا چلتا ہے سلسلہ, ذرا یہ بتاؤ, اور کتنے عرصے تک چلتا ہے سرجری کے بعد کے, اتنے عرصے تک؟ سرجری کے بعد جو ہمارا انیشیلی پیریڈ ہوتا ہے بون ہیلنگ کا, وہ ہوتا ہے 6 ویکس ٹو 12 ویکس تک کا ہوتا ہے. جی 6 ویکس, ٹھیک ہے, صحیح. اس کے اندر ہیلنگ جو ہے نا کا پروسیس جو ہے 2.5-3 مہینے آئی تھنک, ہاں تک ہیلنگ کا میں بات کر رہا ہوں. اس میں ری ماڈلنگ تک تو پھر 2 مطلب کہ 9 مہینے 12 مہینے تک لگتے ہیں اس چیز کے اندر. لیکن اچھا جو زخم ہے یا وونڈ ہے یا سرجری ہے اس کی ہیلنگ کی بات, اس کی ہیلنگ کی جو میں بات کر رہا ہوں. اور جو بون ہیلنگ انیشیلی ایکس رے کے اوپر بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بابا یہ جوڑ رہا ہے نا, صحیح. اس فیز کے اندر ہمیں ڈائٹ اچھی لینی چاہیے, انہیلدی فوڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے, جیسے بہت تلے بھنے کھانے اس قسم کے جو ہیں یہ یوز نہ کریں. کیلشیم رچ ڈائٹ لیں, وائٹامن ڈی سپلیمنٹس لیں, اینٹی بایوٹکس پراپر لیں تاکہ زخم خراب نہ ہو اس کے اندر, اور اس کی پراپر. سب سے پہلے تو میرے خیال ہے اٹینشن زخم کو ٹھیک کرنے پہ ہونی چاہیے. جی انیشیل فیز کے اندر جو سب سے بڑا ہمارے جو آرتھوپیڈک سرجنز کے لیے نائٹ میئر ہوتا ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے. جی بالکل, انفیکشن یہ کہ اگر اس پہ ڈاکٹر صاحب ڈیڈلی مار دیتے ہیں نا لوگ, جی آدھی دوا کھائی اور آدھے دن بعد چھوڑ دی, اینٹی بایوٹک کو بہت سارے لوگوں کو سنا ہے یہ ہوتا ہے. اب بہت سارے فیکٹر ہیں اس کے اندر, دیکھیں پری سرجری کے فیکٹرز, سرجن ڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہیں اور پیشنٹ ڈیپینڈنٹ فیکٹرز ہیں. پرسنل ہائیجین جو ہے نا بہت اچھی رکھنی چاہیے, صاف رہے, وہ پٹی گیلی نہ ہو, پسینے کی وجہ سے پانی سیپ نہ کرے. لوگوں کو بہت یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب گندے نہا لیں کسی طریقے سے, اگر اس میں پانی لگ جاتا ہے یا وونڈ کھلا رہے اور جراثیم کہیں سے آ کے بیٹھ جائیں, تو انوائرمنٹ کے اندر تو چیزیں ہیں, یہ تو پیشنٹ کی امیونٹی اور میڈیکیشن دونوں مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر اس میں کہیں بریچ ہوتا ہے تو پھر چانسز بڑھتے ہیں. پیشنٹ کو کوئی ڈیزیز ہے, امیونٹی ویسے ہی کم ہے ان کی, اور وہ دوا بھی پراپر نہیں لے رہے تو, اور ڈریسنگز بھی نہیں ہو پا رہی, پھر اس میں انفیکشن کا چانس جو ہے نا بڑھ جاتا ہے.
اور اگر گاڈ فاربڈ کہیں بریچ ہو جائے اسٹرلائزیشن پروسیس کے اندر کہیں تو وہ دیٹ از آلسو کاز آف انفیکشن. ٹھیک ہے, یعنی پہلے ہم نے توجہ دینی ہے فوری طور پر جو آپ کے بینڈیج ہوئی ہوئی ہے, زخم ہے, اس کو پہلے ٹریٹ کرنا, اس کو یعنی کہ اس کی کیئر اچھی ہو, پراپر آپ جو آپ کو میڈیکیشنس ایڈوائز کی گئی ہیں فار اسپیسیفک ڈیوریشن وہ لیں, اور پراپر ٹائم کے اوپر جو ہے نا ڈریسنگ کے چینج کریں, اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ان چیزوں سے سارے مل کے ایک کمبائن افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 33% پری آپ مینجمنٹ ہوتی ہے, 33% آپریٹو اور 33% پوسٹ آپ مینجمنٹ. یہ کانجوگیٹ بن کے 99 بنتا ہے, پھر بھی 100 نہیں بنتا. پھر بھی میں بھی یہی کہنے والی تھی. تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو ساری چیزیں ملا کے کرتے ہیں تو پھر ریزلٹس جو ہے نا آپٹیمم ہوتے ہیں جی, اچھے ریزلٹس کی توقع کی جاتی ہے. اور یہ آپ نے دونوں کے لیے اسی میں نے جیسے کہا تھا نا کہ اگر ہم ایج الگ الگ ایج کر دیں, یعنی ینگ ایج کے لیے یا پھر یہ سبھی کے لیے, سب کے لیے یہی جی یہ پروٹوکول یہی ہیں جی. اور اولڈز میں تو اور زیادہ ہمیں کیئرفل ہونا پڑتا ہے جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کون سی ایسی ہڈی ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے جڑنے میں, یہ اس کا بہت احتیاط کرو, اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, خیال کیا جائے اس کا بہت زیادہ؟ ینگز کے اندر تو ایک ہوتی ہے ریسٹ کی ایک بون کہلاتی ہے, اسکیفالڈ بون کہلاتی ہے. وہ نارملی عام ہڈیاں جو 6 سے 8 ہفتے میں جڑ جاتی ہیں. بچے جو ہیں وہ اس کا خیال رکھیں, جی یہ ٹائم دیتی ہے جی, مطلب کہ بچے بھی اور ایڈلٹس کے اندر بھی 12 ویک سے زیادہ ہی رہتی ہے کنزرویٹو مینجمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اور بزرگوں کے اندر تو کہیں کا بھی فریکچر ہو وہ ٹائم تو لیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں کیوں وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب بھی بندہ گرتا ہے نا تو جو اس کا جو ڈیفینسو میکینزم ہوتا ہے, بندہ اپنے آپ کو سر کو چوٹ بچانے کے لیے ہاتھ کو آگے کرتا ہے, اور جب وہ نہیں سارے کا سارا جو وزن ہوتا ہے باڈی کا وہ کرتا ہے تو رسٹ جو ہے نا وہ بریک ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جڑنے میں, ہیل ہونے میں؟ نہیں, زیادہ ٹائم تو بزرگوں میں کہیں کی بھی بون, نہیں بزرگوں میں نہیں, ینگ بچوں کی بات کریں, اڈلٹس میں. میں نے کہا تھا اڈلٹس میں وہ کون سی ایسی بون ہے جو ذرا جڑنے میں ٹائم زیادہ لیتی ہے؟ اوپن فریکچر جہاں بھی ہوگا, زخم کے ساتھ جہاں ہڈی ہوتی ہے اس میں جو نا پرابلم ہوتا ہے. اچھا, اس کی ہیلنگ جو ہے ہمارے لیے ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کریں انفیکشن سے اللہ بچائے اور ہیلنگ اچھی ہو اس میں. یہ میرا خیال ہے آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے یہ بہت جلدی افیکٹ ہو جاتی ہے, یوں ہی بچانے کے لیے جلدی سے آپ اس پر ہاں ہو سکتا ہے. یہ آئی تھنک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, لڑکوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ وہ راڈ یا وہ جو بلیڈ ہے وہ سب بڑا تکلیف کرتے ہیں, مجھے وہ یاد آیا کہ آپ کا بھی کان کا ایک وہ کیا ہے وہ علاج ذرا بتائیں, بڑا مشکل ہے. ہاں, تو وہ بھی پین وین کرتا ہے کبھی کسی ایج گروپ میں جا کے؟ دیکھیے ابھی اور اگر کرنے لگے تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی تک جو ہے جو سرجریز پاکستان میں ہوئی ہیں یہ 80s سے شروع ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹلی کوئی پرابلم ہو گئی ہے اس میں کہ ہیڈ انجری ہو گئی ہے یا کسی کو انفیکشن ہوا ہو تو 2 یا 3 ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں وہ امپلانٹ نکالا گیا ہے اور دوسرا ڈالا گیا ہے. ادروائز وہ اتنا سیو ہے. نہیں, میں پین کی بات کو تو نہیں, اریٹیشن ہو رہی ہے کسی چیز سے. نہیں, وہ پیشنٹ کو فیل نہیں ہوتا جی. اریٹیشن جو ہوگی وہ ساؤنڈ ہوتا ہے, یہی تو مجھے جاننا ہے. ایک چیز آپ لگا رہے ہیں وہ سکن کو ظاہر ٹچ ہو رہی ہوگی تو دیکھیے کیسے نہیں فیل ہوتا کہ آپ کے کان میں کوئی چیز, وہ جو ہے اوول ونڈو کے ذریعے کوکلیا میں ڈال دی جاتی ہے, وہ جو اس کے الیکٹروڈ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو پارٹ یہاں ہوتا ہے اس میں میگنیٹ لگا ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں کوئی انفیکشن اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو باہر کا میگنیٹ ہم لگاتے ہیں اس کی پاور زیادہ ہو, تو وہ جو اندر میگنیٹ لگا ہوا ہے وہ اس کو تھوڑا سا باہر اوپر کی طرف کھینچتا ہے نا. ہوتا تو وہ بھی سکن کے اندر ہی ہے نا, اس طرح بتا رہے میں تو پاپناک سا. جی, ایک سکن کے اندر ہوتا ہے نا. اچھا, صحیح ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے, تو پھر ہم میگنیٹ کی پاور کم کر دیتے ہیں, جو باہر والا آؤٹر میگنیٹ جو ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ پیشنٹ کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ ساؤنڈ ریلیٹڈ ہو سکتی ہے کہ مجھے آواز زیادہ آ رہی ہے, لیکن ڈیوائس سے ذرا سی بھی کوئی اریٹیشن کچھ نہیں ہو سکتی. شروع میں کچھ کیسز میں ایسا ہوا, ہم نے ایک بچے کو کیا تھا, دشانہ میں, اور حیدرآباد کا بچہ ہے. اچھا, تو اس کی یہ ریڈنس ہو رہی تھی یہ جگہ نا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے دیکھا, تو پھر ہم نے جو آؤٹ سائڈر جو میگنیٹ ہے اس کی پاور کم کی اور وہ اس کو لگایا. دیکھیں اس کو بھی آپ نے بتایا پرابلم یہاں ہو رہی ہے, اندر کان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے, وہ اسکن پہ ظاہر ہو رہی ہے. سائز کیا ہوتا ہوگا جو آپ لگا رہے ہیں اندر جو الیکٹروڈ؟ جی اندر کی بات. دیکھیے اس کا ایگزیکٹ سائز تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ اتنا ہے کہ یہاں سے ہول کر کے اور کوکلیا کے اندر وہ 2 چکر لیتا ہے نا کوکلیا کے اندر, وہ روٹیٹ ہو جاتا ہے, جس سے ہمارا سننے کا جو میکینزم ہوتا ہے
اس کو فلفل کرتا ہے, اس کے بعد اس کا ایکس رے کر کے دیکھ لیتے ہیں, ہاں جی صحیح ہو گئے. پھر آڈیولوجسٹ پیک کرنے سے پہلے, سرجری ہونے کے بعد بند کرنے سے پہلے آڈیولوجسٹ اس کو اپنی ڈیوائس کے ذریعے چیک کر لیتے ہیں کہ سارے الیکٹروڈ پراپر کام کر رہے ہیں. اب یہ بچہ یہ بڑا نارمل سنے گا. جب وہ اوکے کرتے ہیں آڈیولوجسٹ, تو اس کے بعد سرجن اس کو بند کر دیتے ہیں, اور پھر 6 ہفتے کے بعد ہم اس کا سوئچ آن کرتے ہیں. اچھا 6 ہفتے کے بعد جب اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے تو ہم اس کا سوئچ آن کرتے ہیں اور پھر اس کو ساؤنڈ دیتے ہیں. اگر کوئی بڑا شخص ہوتا ہے جس کی اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ تو فٹافٹ سننے لگتے ہیں, اور اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا ساؤنڈ سلو کر کے ساؤنڈ دیتے ہیں اور گریجولی اس کی میپنگ کرتے ہیں, اور یہ سمجھ لیں کہ بچہ 2 سے 3 سال میں وہ ہماری اور آپ کی طرح بولنا شروع کرتا ہے. زبردست زبردست, بہترین. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج تھوڑا سا میرے لیے نیا تھا, آج میں نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں آج آپ سے سیکھی ہیں, لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا وہ تو اصل جو ہے کہ ہڈیوں کا بھائی خیال کر لیں, ذرا بچا لیں خود کو. پریونشن از بیٹر. ایک تو حادثات سے بچا لیں, دوسرا ہڈیاں بھی مضبوط ہونی چاہیے, کھانے پینا, لائف اسٹائل, جیسے کہ وائٹامن ڈی کے ان کا ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پھر چھوٹے سے حادثے سے بھی آپ کو جو ہے وہ بڑی چوٹ لگ سکتی ہے. اگر آپ کے اندر امیون سسٹم میں کہوں اگر اسٹرانگ نہیں ہے, ڈیفیشنسی ہے وائٹامن ڈی کی, تو یہ والی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین آپ دونوں کا, اور آئی ہوپ ناظرین آپ کو بھی آج کا شو اچھا لگا ہوگا. اگر کچھ اچھا لگا ہے تو ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹاٹا اینڈ بائے بائے.